المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین، آپ کا نام بھی پہلے برہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھا، جس کا مطلب ہے مبارک۔ سن 7 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی قضا کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس موقع پر آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب آپ کو پیارے آقا کی طرف سے پیغام نکاح ملا تو اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھی۔ جیسے ہی آپ نے خوشخبری سنی تو فرمایا اونٹ اور جو اس پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، عشق رسول، علم و حکمت، تقوی و پرہیزگاری اور شریعت کی پاسداری ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک سیرت کے نمایاں خوبیاں ہیں۔ آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی، شرعی احکام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کے پاس آیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، جس پر آپ نے اسے فوراً شرعی عدالت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کرنے اور اس کی سزا پانے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اگر تم مسلمانوں کے پاس نہ گئے تاکہ وہ تجھے کوڑے لگائیں تو آئندہ کبھی میرے گھر نہ آنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امت مسلمہ کو کئی مسائل کا حل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ حالت احرام میں نکاح کرنے کا ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ سے نکاح فرمایا اس وقت آپ حالت احرام میں تھے۔ حکمت و دانائی اور فہم و فراست میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ ایک مرتبہ سفر حج کے موقع پر صحابہ کرام کو یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں شک ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہیں یا نہیں۔ جب ام المومنین کو صحابہ کی اس کنفیوژن کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ نے دودھ نوش فرما لیا اور اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن روزے سے نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند خصوصیات بھی حاصل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پیارے آقا کی سب سے آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ ان ازواج میں سے ہیں جنہوں نے خود کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا اور آپ ان 4 بہنوں میں سے ایک ہیں جنہیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے الاخوات المؤمنات یعنی مومنین بہنیں اس خطاب سے نوازا تھا۔ یہ مبارک 4 بہنیں کون تھیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب سے نوازا تھا؟ ام المومنین حضرت میمونہ، ام فضل حضرت لبابہ بنت حارث، حضرت سلمہ بنت امیس اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اسی مقام پر رسم عروسی ادا فرمائی، پھر اسی مقام پر آپ کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر آپ کی مبارک تربت یعنی قبر بنی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 51 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جب مرض وفات نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکے سے باہر لے جاؤ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا تھا کہ میرا انتقال مکے میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف سے باہر مقام صرف میں اس درخت کے پاس لایا گیا جہاں آپ نکاح کے بعد رخصت ہو کر آئی تھیں، تو اسی مقام پر پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک بھی اسی مقام پر واقع ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ سے 17 کلومیٹر دور یہ جگہ آج کل نواریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اسکرین پر مزار مبارک کا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مزار بالکل سڑک کے بیچ میں ہے، اور لوگوں کو کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو جو ٹریکٹر وغیرہ تھے یا جو چیزیں وہاں پر یوں سمجھے کہ زمین کو کھودنے کے لیے ہوتی ہیں وہ الٹ جاتے تھے۔ پھر اب یہاں 4 دیواری بنا دی گئی، روڈ کو کرو کر دیا گیا ہے، مگر آپ کا مزار اب بھی باقی ہے، اور یہ آپ کی کرامت ہے۔